بڑی مہربانی، بہت مہربانی۔ اچھا، ابھی مجھے نا بہت ضروری باتیں کرنی ہیں۔ میرا وطن جو ہے اس وقت بہت مشکل میں ہے، اور ہم سب محب وطن پاکستانی ہیں، تو مجھے آپ سے بہت ضروری باتیں کرنی ہیں آج۔ تو نعرے بازی ہم انشاءاللہ تعالی میری جو آپ سے گفتگو ہے اس کے بعد کریں گے۔ آپ لوگ خاموشی سے، پورے غور سے، دھیان سے میری بات سنو گے؟ وعدہ؟ تو پھر میں آپ کے ساتھ بعد میں مل کے آپ کے ساتھ ایک ورکر کی طرح میں آپ کے ساتھ نعرے لگاؤں گی انشاءاللہ، اور آپ کی بھی سنوں گی۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے آج آپ کو یہاں پر دعوت کیوں دی۔ آپ لوگوں کے لیے اتنی دور سے، کوئی ثوابی سے آیا ہے، کوئی کہیں سے آیا ہے، آنا بہت مشکل تھا، لیکن میرا خیال ہے چند گھنٹے کے نوٹس میں آپ لوگ سب آئے، اور مجھے پتا چلا کہ اور بھی بہت لوگ ہیں جو آنا چاہتے تھے، لیکن میرے پاس مری میں اتنی بڑی کوئی جگہ نہیں تھی، حکومت کی کوئی فیسلٹی میں استعمال نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تو تہمینہ دولتانہ صاحبہ کو ہم سب شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا جو یہ جگہ ہے یہ ہمیں دی، اور خود آئیں۔ رات کو جب ان سے بات ہوئی تو خود آئیں، اور انہوں نے کہا کہ میرے اپنے بچے ہیں تو میں آؤں گی اور میں خود ان کی ہوسٹ بنوں گی، تو ایک دفعہ ان کا بھی شکریہ ادا کریں۔ دیکھیں، آج جس قسم کے حالات سے پاکستان دوچار ہے، اس میں جو ہماری پاکستانیت ہے نا، ہماری حب الوطنی، ہماری پاکستانیت، قطع نظر اس سے کہ ہم کس سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں یا کس سیاسی نظریے کے پیروکار ہیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری جو پاکستانیت ہے وہ آج ہم سب کو آواز دے رہی ہے۔ ہمارا ملک آج سب کو آواز دے رہا ہے۔ اس ملک کو پچھلے کئی سال میں اتنے زخم لگے ہیں، چاہے وہ معیشت کے اوپر جو کاری ضربیں لگی ہیں، اور آج معیشت کا یہ حال میں آپ کو بتاؤں کہ معیشت کا، میں نے پہلے بھی یہ بات اپنی تقاریر میں کہی کہ جب ہم حکومت سے باہر تھے تو ہم دیکھ رہے تھے کہ پاکستان کی معیشت آئی سی یو میں ہے، پاکستان میں مہنگائی جو ہے وہ عروج پہ ہے، غریب کے پاس روٹی نہیں ہے، غریب کے پاس آٹا چینی نہیں ہے، مریض کے پاس دوائی نہیں ہے، اور وہ حکومت اتنی بے حس حکومت تھی کہ 4 سال انہوں نے سوائے انتقام کے یا سرکاری وسائل اپنی ذات پر خرچ کرنے کے لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اچھا بھلا 2017-18 کا ترقی کرتا ہوا پاکستان آج ہر شعبے میں تنزلی کا شکار ہے۔ اور اس کے اندر میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ پاکستان کی معیشت اس وقت وینٹیلیٹر پہ ہے، تو میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ اس بات میں 0% ایگزیجریشن ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ عمران خان کر کے چلا گیا تھا 30 روپے لیٹر پیٹرول ڈیزل بڑھانے کا، اور آئی ایم ایف کے ہاتھوں پاکستان کو گروی رکھ کر چلا گیا، اسٹیٹ بینک کو یہ کہتے ہیں نا ان کے خلاف سازش ہوئی عالمی، اس سے بڑی پاکستان کے خلاف سازش کبھی کسی نے نہیں کی جو عمران خان کر کے گیا۔ آئی ایم ایف کے ہاتھوں پاکستان کو گروی رکھ کے چلا گیا، اور یہاں تک کہ کبھی کسی 75 سال میں پاکستان میں کسی ڈکٹیٹر کی حکومت میں بھی یہ بدنما داغ کسی حکومت پر نہیں لگا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو گروی رکھ گیا عمران خان آئی ایم ایف کے پاس، اور وہ قانون بنا گیا کہ جو بھی اسٹیٹ بینک کرے گا اس کو کوئی عدالت بھی نہیں ہاتھ لگا سکتی۔ تو یہ جس کو انگریزی میں لینڈ مائنز کہتے ہیں نا، جو یہ جگہ جگہ لینڈ مائنز بچھا گیا ہے، تو یہ حکومت پوری کوشش کر رہی ہے، اور کڑوا گھونٹ بھرنا پڑ رہا ہے شہباز شریف صاحب کو۔ کل رات کو میری شہباز شریف صاحب سے میٹنگ ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ اس وقت کیا حالات ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ اتنا بڑا نااہل اور نالائق تھا، اس کی پرائیورٹیز اتنی غلط تھیں کہ پاکستان کے تمام وہ دوست ممالک جو کبھی پاکستان کے دوست ممالک کی صف میں کھڑے ہوتے تھے، آج سارے دشمنوں کی صف میں یہ اپنی بے وقوفیوں سے دھکیل گیا ہے۔ ایک ملک میں جاتا تھا تو دوسرے ملک کی چگلی اور برائی کرتا تھا، دوسرے ملک میں جاتا تھا تو تیسرے ملک کی چگلی اور برائی کرتا تھا، اور سعودی عرب جیسے پاکستان کے دیرینہ دوستوں کے بارے میں اس نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے جو بد کلامی کی، جو برے کلمات اپنی زبان سے ادا کیے،
وہ ہمارے تمام دوستوں تک پہنچے اور وہ پاکستان سے ناراض تھے. وہ پاکستان کے ساتھ یہ لینڈ مائنز پاکستان کے لیے بچھا کے گیا. کل پرائم منسٹر سے جب میں ملی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ کل سب نے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ لائیو آ رہا تھا جو چائنیز کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوا, چائنیز بزنس کے گروپس کے ساتھ. تو انہوں نے یہ شکایت کی, ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ شکایت کی کہ ہم لوگ اتنے مایوس تھے اس عمران خان حکومت کے دور میں اور ان کی حرکتوں کی وجہ سے. پلیز ڈسٹربنس پیدا نہ کریں, سیکیورٹی کو میں کہہ رہی ہوں, کچھ نہیں کر رہے وہ بچے, آرام سے کھڑے, ان کو کھڑا رہنے دیں. آپ لوگ بھی بیٹا آرام سے دیکھو کتنی ضروری باتیں. یہ پورے پاکستان کے بچوں کو اور نوجوانوں کو میں کے پی کے کی ایس ایم ٹی کے تھرو میں ان سے مخاطب ہوں. تو انہوں نے کہا کہ پچھلے کئی 4 سال تو ہم بہت مایوسی کے گزارے اور شکر کیا آپ لوگ آئے ہیں, اور آج وزیر اعظم صاحب ترکی جا رہے ہیں. تو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ لوگ جانتے ہو کہ وہ ترکی کیوں جا رہے ہیں؟ وہ ترکی اس لیے جا رہے ہیں کہ ترکی نے جو پچھلے مسلم لیگ نون کے دور میں 2013 سے لے کر 2018 تک جو دور تھا, اس میں ترکی نے جو بزنس انویسٹمنٹس کی تھی پاکستان میں, جو انہوں نے بہت سارے منصوبے لگائے تھے, وہ اتنی بری طرح ان کو کرش کیا گیا. حالانکہ وہ کسی کی ذات کا منصوبہ نہیں تھا, وہ پاکستان کے فائدے کے لیے وہ انویسٹمنٹ پاکستان میں آئی تھی, وہ پاکستان کی مدد کر رہے تھے. فار انسٹنس آپ لے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی جو کہ ترکی لوگ چلا رہے تھے. آپ جانتے ہیں کہ عمران خان حکومت نے ان کو اپنی حکومت آنے کے بعد نہ صرف اس کو بند کیا لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو, بلکہ ترکی لوگوں کو اٹھا کر انہوں نے کمروں میں بند کر کے فزیکلی مارا ان کو. تو وہ سب بزنس کمیونٹی جو ہے جس کے سارے پروجیکٹس پاکستان کے جو حق میں تھے, پاکستان میں وہ تو تعطل کا شکار تھے, وہ ختم ہو گئے تھے. اور ٹرکی کے جو بزنس کمیونٹی ہے وہ سب ناراض تھے. تو شہباز شریف صاحب آج عمران خان نے جو تباہی کی تھی اس کا ازالہ کرنے اور وہ جو بزنس وینچرز تھے, جو انویسٹمنٹس تھیں, ان کو دوبارہ سے شروع کرنے کے لیے آج ٹرکی جا رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ آج کتنا عجیب وقت ہے پاکستان کے اوپر, کتنا کروشل وقت ہے پاکستان کے اوپر, کہ کہہ رہا ہے کہ یہ جہاد ہے, اس جہاد میں نکلو. میں پورے وثوق کے ساتھ یہ بات جو آپ کو معلوم ہے میں کہنا چاہتی ہوں کہ یہ فساد, یہ جہاد نہیں ہے, یہ فساد ہے, اور اس فساد کو روکنا عین جہاد ہے. آپ دیکھیں کہ اس نے خود کل ایک انٹرویو میں اعتراف جرم کیا کہ میرے لوگ مسلح تھے لانگ مارچ میں, جس کو انہوں نے, سوری یہ بند ہو گیا, اس کو دیکھیں, چلیں چل پڑا. اس نے کل اپنے ایک انٹرویو میں یہ اعتراف جرم کیا. اللہ تعالیٰ انسان کے منہ سے چیزیں نکلواتا ہے کہ اس نے, یہ تو مجھے پتا ہے کہ اس کی چہرے سے ویزیبل ہے کہ جب سے اس کا لانگ مارچ تاریخی ناکامی سے دوچار ہوا ہے تو اس کے چہرے پہ پریشانی کے بھی آثار ہیں, ان کی جماعت میں بھی لڑائی ہے, اور وہ خود عمران خان کی اس پالیسی سے تنگ ہیں. تو اسی فرسٹریشن میں جبکہ میں نے اس کو مشورہ دیا تھا کہ ایسی حالت میں کبھی بھی میڈیا کے سامنے نہیں آتے, نیند کی دوائی کھا کے سو جاتے ہیں گھر میں. لیکن انہوں نے سوچا کہ میں ڈیمیج کنٹرول کروں, تو اسی ڈیمیج کنٹرول میں ان کے منہ سے کل نکل گیا یہ اعتراف جرم اس نے کر لیا کہ میرے لوگ مسلح تھے, میرے لوگوں کے پاس ہتھیار تھے. تو حکومت پاکستان, وزیر اعظم پاکستان اور ہمارا انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ جب یہ لانگ مارچ آ رہا تھا تو کیا کہہ رہے تھے؟ وہ بھی تو یہی کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس انٹیل رپورٹس ہیں کہ یہ مسلح لوگ لے کر, جتھے لے کر وفاق پہ حملہ آور, پاکستان پہ حملہ آور ہو رہے ہیں.
اور لاہور میں جس دن لانگ مارچ ہونا تھا اسی دن لاہور کے ایک ان کے بہت اہم آفس ہولڈر زبیر نیازی کیا نام ہے اس کا, اس کے گھر سے اتنا زیادہ اسلحہ نکلا کہ لگ رہا تھا کہ وہ لوگ کسی جنگ پہ جا رہے ہیں. اور کل اس نے خود اعتراف کیا کہ ہاں میرے لوگوں کے پاس اسلحہ تھا. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب آپ کے پاس یہ اسلحہ تھا تو آپ کس نیت سے وفاق کے اوپر حملہ آور ہونے آ رہے تھے؟ کوئی ان کے پاس اب یہ جواز نہیں رہ گیا کہ یہ کہیں کہ لانگ مارچ ہماری سیاسی ایکٹیویٹی ہے, ہمارا جمہوری حق ہے یا ہمارا پرامن احتجاج ہے. مجھے یہ بتائیں کہ پرامن احتجاج, آج ہمارا پرامن جلسہ ہے, اس میں کتنے لوگوں کے پاس ہتھیار ہیں؟ میرے کتنے جلسے ہوئے ماشاءاللہ. مسلم لیگ نون کارکنان بیٹا ایک منٹ, گیلانی ایک منٹ. میرے اتنے جلسے ہوئے, کسی ایک کے پاس بھی کوئی ہتھیار نہیں تھا, کیونکہ ہمارا مقصد شر پھیلانا نہیں ہے, ہمارا مقصد فتنہ پھیلانا نہیں ہے, ہمارا مقصد فساد پھیلانا نہیں ہے. تو یہ جو ان کا فساد تھا نا, جو نقاب تھا ان کے چہرے پہ کہ ہمارا جمہوری حق ہے, ہم تو پرامن, وہ پرامن جو ہے نا وہ پرتشدد تحریک میں بدل چکا ہے. اور میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ, انہوں نے کل یہ بیان دیا, ٹی وی پر پورے پاکستان نے دیکھا کہ میں خیبر پختونخوا کی فورس کو استعمال کروں گا. اس کا مطلب جانتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خیبر پختونخوا کو استعمال کر کے پاکستان پر حملہ آور ہو جاؤں گا. میں خیبر پختونخوا کے وسائل کو استعمال کر کے پاکستان اور وفاق پر حملہ کروں گا. مجھے ذرا بتانا, اگر یہی بیان حمزہ شہباز شریف جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے اس نے دیا ہوتا کہ میں پنجاب کی فورس کو استعمال کر کے وفاق پہ حملہ آور ہو جاؤں گا یا کسی اور صوبے پہ خدا نخواستہ حملہ آور ہو جاؤں گا, یا یہی بیان اگر جو سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں مراد علی شاہ صاحب, اگر انہوں نے یہ دیا ہوتا کہ میں اپنی فورس کو استعمال کروں گا سندھ کی فورس کو, یہ بیان کوئی اور نہیں دے گا, کیونکہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں سب محب وطن سیاسی جماعتیں ہیں. آپس میں اختلافات سب کے ہیں اور ہوتے بھی ہیں. سیاسی اختلافات کس جماعت کے نہیں ہوتے ایک دوسرے کے ساتھ, ہمارے بھی ہیں. لیکن جہاں پاکستان کی بات آتی ہے, پاکستان کی سالمیت کی بات آتی ہے, حب الوطنی کی بات آتی ہے, تو پورا پاکستان ایک جگہ کھڑا ہوتا ہے, پاکستان کے سبز اور سفید جھنڈے کے سائے کے نیچے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ خیبر پختونخوا کے جو غیور عوام ہیں, خیبر پختونخوا کے جو غیور پختون ہیں, جن کی صدیوں پرانی روایات ہیں, انہوں نے ہم سے بھی پہلے عمران کے عزائم کو سمجھ لیا. اسی لیے کیونکہ میں خیبر پختونخوا سے آج بات کر رہی ہوں, تو اسی لیے انہوں نے عمران کے لانگ مارچ میں حصہ نہ لے کر اس کو ناکام بنایا. سب سے پہلے پختونوں نے, میرے غیور پختون بھائیوں نے, بہنوں نے, بزرگوں نے عمران کے مکروہ عزائم کو پہچانا. لیکن مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ چاہے وہ پی ٹی آئی کے, پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز تھے, وہ بچے شہید ہوئے, عمران کی اقتدار کی ہوس کی بھینٹ چڑھے. تو میں نے مردان میں بھی جو فیملی جس کے بچے شہید ہوئے, میں نے ان کے ساتھ بھی اظہار تعزیت کیا. اور لاہور میں بھی اگر پی ٹی آئی کا میں نے سنا ہے کہ کوئی کارکن شہید ہوا ہے, میں ان کی فیملی سے بھی ایک بار پھر تعزیت بھی کرتی ہوں, ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کے درجات بلند کرے. لیکن مجھے اس بات کا جواب چاہیے کہ ایک شخص نے جس نے اپنی کرسی کی خاطر پختونوں کے بچوں کو کیوں مروایا, کیوں اس نے ان پختونوں کے بچوں کو اس جنگ میں جو کہ ذاتی جنگ ہے, فساد ہے, انتشار ہے, اس میں جھونکا؟ کیا قصور تھا ان بچوں کا؟ کہاں ہیں عمران خان کے اپنے بیٹے؟
جہاد تو اگر جہاد ہے تو جہاد تو آپ پہ بھی فرض ہے, مجھ پہ بھی فرض ہے, پاکستان کے ہر مسلمان پر فرض ہے. تو جہاد تو ہر مسلمان پہ فرض ہے, تو اس کے بچے بھی مسلمان ہیں, ذرا آئیں جہاد میں. تمام جو فرنٹ لائن ہے جہادیوں کی اس میں کھڑے ہوں. لوگوں کے بچے اور عمران کے بچوں میں فرق ہے. کیا فرق ہے ان میں کہ وہ عمران خان کے بچے اور یہ غریب عوام کے بچے, یہ پختونوں کے بچے. اور پھر کیا فرق ہے ایک دہشت گرد میں اور عمران خان میں؟ دہشت گرد بھی اسی طرح حملہ آور ہوتے ہیں ہتھیاروں کے ساتھ پاکستان پر, وفاق پر, ایک صوبے کو دوسرے صوبے سے لڑاتے ہیں. کل جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے بیان دیا ہے وہ ایک صوبے کو وفاق سے لڑانا اور ایک صوبے کو دوسرے صوبوں سے لڑانے کی بڑی گھناؤنی قسم کی سازش ہے کہ میرا اگر اقتدار نہیں رہا تو میں ہر جگہ آگ لگا دوں گا. نہ اس میں میری کوئی پاکستانیت ہے, نہ پھر اس میں مجھے کسی کا کوئی خیال ہے. تو یہ عزائم صرف اور صرف ایک دہشت گرد کے ہوتے ہیں. تو کیا فرق ہے عمران خان میں اور دہشت گرد میں؟ تو میں آج سارے قانون اور آئین نافذ کرنے والے اداروں سے یہ سوال کرتی ہوں کہ کیا ایسے دہشت گرد کو جو کھلے عام اپنی دہشت گردی کا اعتراف کرے, کیا اس کو کھلی چھٹی ملے گی؟ رد الفساد جب ہم نے لڑی تو وہ دہشت گردوں کے خلاف تھی نا. وہ ٹیررسٹ بھی سامنے کھڑا کر کے وردی میں ملبوس ہمارے فوجی بھائیوں کو اور ہمارے پولیس کے بھائیوں کو اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے سینوں میں گولیاں اتار. صدر مریم نواز نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز اس وقت تقریب سے خطاب کر رہی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ وطن بہت مشکل میں ہے. مسلم لیگ نون کی سوشل میڈیا ٹیم بہترین کام کر رہی ہے. ایک نیا رد الفساد آپ کے خلاف لانچ کرے گا. اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ وہ جو رد الفساد دہشت گردی کے خلاف لڑا گیا تھا نا, دہشت گردی ابھی بھی اس وقت بھی پاکستان کی پاکٹس میں تھی. انہوں نے سیاسی نقاب نہیں اوڑا ہوا تھا. یہ دہشت گردی, یہ جو مسلح تحریک ہے جس کا گینگ لیڈر عمران خان ہے, وہ مسلح تحریک اس لیے دہشت گردوں سے زیادہ خطرناک ہے کہ انہوں نے سیاسی جماعت کا نقاب اپنے چہرے پہ چڑھایا ہوا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہاں, اگر تم نے دہشت گردی کرنی ہے, اگر تم نے فساد کرنا ہے, اگر تم نے فتنہ کرنا ہے, اگر تم نے انتشار پھیلانا ہے, تو اپنا یہ نقاب اپنے چہرے سے سیاسی جماعت کا ہٹا کر آؤ اور پھر ریاست پاکستان سے اپنا مقابلہ کرو. دیکھیں گے کون جیتتا ہے. انشاءاللہ ریاست پاکستان جیتے گی, پاکستان جیتے گا انشاءاللہ. اور اس مسلح جدوجہد جس کو کہہ رہی ہے, جو فساد اور فتنہ اور شر یہ پھیلا رہا ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ گوگی بچاؤ. گوگی پہ ابھی آتی ہوں میں, ٹھہر جاؤ. اس کا مطلب نہیں کیا ہے؟ سب کچھ فیک ہے. گوگی نیک ہے, گوگی اتنی بھی نیک نہیں. ابھی میں اس پہ بھی آتی ہوں. بات یہ کہ یہ کیوں یہ کر رہا ہے جو یہ کر رہا ہے, اس کی دو وجوہات ہیں. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے, اس کو پتا ہے کہ اگر اکتوبر نومبر گزر گیا تو اس نے جو سازش رچائی ہے نا, وہ ناکام ہو جائے گی. اس کی سازش تھی کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر اگلا الیکشن بھی چوری کر لے اور اگلے 5 سال بھی دھوکے سے, دھاندلی سے اپنے نام کر لے. وہ وقت اس کو گزرتا ہوا نظر آ رہا ہے. دوسری بات, کیا مقصد ہے اس انتشار اور فتنے کا؟ اس کا مقصد عمران خان کی ذاتی انا ہے, اور انا کو اس لیے ٹھیس پہنچی ہے کہ اس کے اپنے لوگوں نے سیاسی طریقے سے, آئینی طریقے سے اس کی حکومت کو اٹھا کے باہر پھینکا ہے. پارلیمنٹ نے اس کو اٹھا کے باہر پھینکا ہے. پاکستان کے عوام نے, جن کی نمائندگی ایم این ایز اور ایم پی ایز کرتے, انہوں نے اس کو اٹھا کے باہر پھینکا ہے.
اس کی کرسی چلی گئی ہے. اس کرسی جانے کی وجہ سے اس کے سر پہ اتنی بری چوٹ لگی ہے کہ اس کو یہ بھی بھول گیا ہے کہ پاکستان کا نقصان کرنے پہ یہ تلا بیٹھا ہے. تو اگر ملک کا اتنا ہی احساس تھا اور یہ جو کرسی لینا چاہتا ہے واپس, اس کا کیا مقصد ہے؟ کرسی لے کر بھی یہ وہی کرے گا جو پچھلے 3.5-4 سال میں اپنی حکومت میں اس نے کیا. آج یہ انسان ایک سیکنڈ اپنی کارکردگی پہ نہیں بول سکتا. کیا بولے گا؟ کیا بولے گا کہ میں نے آئی ایم ایف سے ڈیل کی, آئی ایم ایف کے ہاتھ پاکستان کو گروی رکھا, ڈالر کو 105 سے میں نے 190 پہ پہنچایا, آٹے کو میں نے 35 روپے سے 90 روپے پہ پہنچایا. ابھی عمران خان کی حکومت کا 40واں نہیں ہوا اور 80 روپے سے شہباز شریف نے آٹا 40 روپے کلو کر دیا. کیا بتائے گا کہ مفت علاج چھینا لوگوں کا, ادویات چھینی مریضوں سے, آٹا مہنگا کیا, چینی مہنگی کی, بجلی مہنگی کی, آج جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, مجھے اتنی تکلیف ہے اس لوڈ شیڈنگ کی, بہت گھنٹے ہو رہی ہے, مجھے پتا ہے اس بات کا, لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ لوڈ شیڈنگ جو آج ہو رہی ہے, پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہیں اس لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنے کے لیے. یہ سارا خزانہ جو ہے نا خالی کر گیا ہے. پیمنٹس نہیں کی ہوئی پاور پلانٹس کی, پیسے نہیں ہیں پاکستان کے پاس. ٹائم پر انہوں نے آئل نہیں منگوایا, تیل نہیں منگوایا, پلانٹس بند پڑے ہیں. اب حکومت پاکستان, شہباز شریف صاحب دن رات کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا جائے. اور یہ لوڈ شیڈنگ پی ایم ایل این کے اوپر نہیں آ سکتی, کیونکہ پورے پاکستان نے دیکھا کہ 2013 میں جب نواز شریف کو حکومت ملی تو لوڈ شیڈنگ 22 گھنٹے پاکستان میں ہو رہی تھی. 3 سال کے اندر اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف نے جنات کی طرح کام کیا اور نئے پاور پلانٹس لگائے اور لوڈ شیڈنگ کو 0 پہ لے کر آیا. جب ہم آپ کو 2018 کے اندر جب ہم پاکستان سے ہماری حکومت کو جب ختم ہوئی تو ہم پاکستان کو 0 لوڈ شیڈنگ والا پاکستان دے کر گئے تھے. اگر اس وقت وزیر اعظم نواز شریف اور اس وقت کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف اگر لوڈ شیڈنگ کو ٹھیک نہ کرتے تو آج پورے پاکستان میں 22 نہیں 24 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی. کسی اور جماعت نے پاکستان کی ترقی کے لیے کام نہیں کیا جتنا کام نواز شریف اکیلے نے اور مسلم لیگ نون نے کیا. کوئی بھی پاکستان کا منصوبہ اٹھا کے دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے اوپر نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی مہر ہے. تو کیا یہ جس حکومت کو واپس چھیننا چاہتا ہے, جس حکومت کی کرسی کی جانے کی اس کو اتنی تکلیف ہے کہ یہ پورے پاکستان میں آگ لگانے پہ تلا ہوا ہے, میں آنیسٹلی یہ اس بندر کی طرح ہے جس کے ہاتھ میں ماچس ہے اور جس کو کھانے کو اگر کچھ نہیں ملا تو وہ تیار ہے کہ پورے پاکستان کو آگ لگا دے گا, اپنے ارد گرد آگ لگا دے گا. اس کی مثال آج وہی ہے. تو میں پاکستان کی حکومت تم آج حاصل کر بھی لو تو تم نے پاکستان کے ساتھ وہی کرنا ہے جو پچھلے 4 سال میں کیا. اپنے علاوہ ہر کسی کو جیل میں ڈال دیا, ہر کسی سے بدلہ لیا, ہر کسی سے انتقام لیا, اور پاکستان کے مسائل سے, پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے مسائل سے یہ بے خبر رہا. اس کو بے خبری نہیں کہتے, اس کو بے حسی کہتے ہیں. ہڈ حرام تو وہ ہوتا ہے نا جس کو کام کرنا آتا ہو لیکن سست ہو. یہ سست بھی ہے اور اس کو کام بھی کرنا نہیں آتا. الٹا کام کرنا آتا ہے, سیدھا کام کرنا نہیں آتا. نواز شریف نواز شریف بعد میں مریم نواز زندہ باد. تو میں اور آج آپ دیکھیں اس کی ذہنی حالت, جو ایٹم بام نواز شریف نے پاکستان کی سالمیت اور حفاظت کے لیے بنایا تھا, آج یہ بندہ اتنا اس کا دماغ پھر گیا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ اس سے تو اچھا ہے کہ پاکستان کے اوپر ایٹم بام گرا دو. وہ ایٹم بام پاکستان کے دشمنوں کے لیے تھا, وہ پاکستان کی طرف میلی نظر اٹھا کے دیکھنے والوں کے لیے تھا, وہ پاکستانیوں کے لیے نہیں تھا. اور پھر آوازیں دیتا رہا اسٹیبلشمنٹ کو کہ مجھے بچا لو, مجھے بچا لو. کبھی زرداری صاحب کے پاؤں میں بیٹھ گیا, جتنا مرضی تم انکار کرو,
पूरी दुनिया इस बात की गवाह है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से 1 या 2 रातें पहले इसने जरदारी साहब के पास बंदे भेजे और उनको कहा कि जरदारी साहब को कहें कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का हिस्सा ना बने तो मैं जरदारी साहब के साथ मिल के चलूंगा। जरदारी साहब ने कहा कि नहीं, इसका वक्त अब गुजर गया, इट्स टू लेट, और ये इट्स इम्पॉसिबल। इसने पूरी कोशिश की, जिनको दिन में 3 स्टूजेस कहता था, दिन में गाली निकालता था, दिन में कहता था कि ये मोरे हैं, ये इंटरनेशनल साजिश के मोरे हैं, इन्होंने अमेरिका के ये स्टूजेस हैं, रात को उसी जरदारी साहब के पांव पकड़ता था। ये है इसकी असल हकीकत। और उसके बाद जब इसको नजर आ गया कि इसका लॉन्ग मार्च तो नाकाम होने जा रहा है, क्योंकि लॉन्ग मार्च के लिए बिल्डअप की जरूरत होती है, अवाम के अंदर जोश और जज्बे की जरूरत होती है, अवाम के जो इकट्ठा करने की जरूरत होती है, तो इसको नजर आ गया था 2 दिन पहले कि अवाम के अंदर ना कोई जोश है ना जज्बा है। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम तर वसाइल इसने खर्च करके, मैं खैबर पख्तूनख्वा की अवाम से दोबारा पूछना चाहती हूँ कि वो जो हेलीकॉप्टर जिस पर ये लैंड किया था इनकलाब के अंदर, वो हेलीकॉप्टर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का था, वो फरा गोगी का नहीं था। जो वसाइल इन्होंने सरकारी गाड़ियां जिस तरह इस्तेमाल की, सरकारी टेंट इस्तेमाल किए, यहां तक कि जो वफाक पे हमला आवर होने के लिए जो जत्था ये लेकर आए थे, उसमें जो आंसू गैस के शेल शामिल थे, वो भी खैबर पख्तूनख्वा से चुराए हुए थे। क्या ये खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर नहीं लगना चाहिए था पैसा, उनके अवाम के ऊपर? और आज आप देखें कि खैबर पख्तूनख्वा में आज आटे का बहरान है, और वहां पर ये जो कहता था कि अमेरिका को मैंने ललकारा है, अमेरिका जो है वो मुझसे डरता है, मैं इतना बड़ा लीडर हूं, अमेरिका को ललकारने वाला लीडर आज गिरफ्तारी के डर से पेशावर के बंकर में छुप के बैठा हुआ है। और आप देखो, सुन ले, और ये आज उसमें वहां पर छुप के बैठा है, और खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला वफाक पे हमला आवर होने की तैयारी कर रहा है वहां पर किसी को ख्याल, पेशावर में बैठे हुए हैं, लेकिन ख्याल नहीं आ रहा कि अवाम को आटा चाहिए, अवाम को रोटी चाहिए, क्योंकि इससे इनका कोई सरोकार नहीं है। पहले ये आवाजें देता रहा एस्टैब्लिशमेंट को, वहां से आवाज नहीं आई। जिस नंबर पे ये कॉल्स कर रहा था वो नंबर तो बदल गया था, और बाकी के लोगों ने अगर सबक सीखा और उन्होंने अपने आईनी और कानूनी रोल तक अपने आप को महदूद करने की उन्होंने एक फैसला किया, तो इसको समझ आ गई कि अब वहां से भी मेरी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा। ये उनको पुकारता रहा, फिर उनको पहले पुकारता रहा मदद के लिए, जब वो मदद को नहीं आए, उन्होंने कहा कि हम न्यूट्रल हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर इसने उनको धमकाना शुरू कर दिया। उनको कहता है मीर जाफर, मीर सादिक। इसकी पूरी जिंदगी मोहसिन कुशी से भरी पड़ी है। उधर से शुरू हो जाएं, माजिद खान से लेके अलीम खान तक, इसने हर उस शख्स को डसा जिस शख्स ने इसके ऊपर एहसान किया। और आज ये एस्टैब्लिशमेंट जो कि इसके मोहसिन थे, उनको मीर जाफर और मीर सादिक कह के बुला रहे हैं। जब वहां से इनकार हुआ तो ये अब अदलिया को आवाजें दे रहा है। अदलिया को अपनी नाकाम और जो क्या कहते हैं फितना परस्त सियासत में अदलिया को घसीट रहा है। कल मैंने टीवी में देखा तो अदलिया से इस तरह मुखातिब था जिस तरह अदलिया को हुक्म दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट को हुक्म दे रहा है। दूसरे लफ्जों में सुप्रीम कोर्ट को कह रहा था कि मुझे हर जगह से ना हो गई है, अवाम ने भी मुझे मुस्तरद कर दिया, एस्टैब्लिशमेंट से भी ना हो गई, सियासी जमातों ने भी मुझे ना कर दी, तो अब एक अदलिया और सुप्रीम कोर्ट बचते आए और मेरी जान बचाएं और मेरा लॉन्ग मार्च कराएं। तो मैं अदलिया से भी बहुत अदब से ये गुजारिश करना चाहती हूँ, मैं अदलिया को डिक्टेट ना कर सकती हूँ ना करूंगी। मोहतरम इदारा है, पाकिस्तान का इदारा है, तो मैं अदलिया से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इसकी गंदी और इंतशारी सियासत का हिस्सा मत बने। ये अदलिया के चंद जजेस को भी साकिब निसार बनाने का इरादा लेके निकला हुआ है। साकिब निसार का सवाए, क्योंकि साकिब निसार साहब ने
اتنے ظالمانہ فیصلے کیے اور اتنے یک طرفہ فیصلے کیے کہ اب سوائے عمران خان کے ثاقب نثار صاحب کی کوئی جائے پناہ نہیں ہے. تو یہ اب عدلیہ میں بھی ایک ثاقب نثار ڈھونڈ رہا ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی اس نمبر کو ڈھونڈ رہا ہے جو نمبر بند ہو گیا. تو اپنی جو بندوق ہے نا, جو تم نے تانی ہوئی ہے پاکستان کے آئین کی طرف, پاکستان کے قانون کی طرف, پاکستان کی سیاست کی طرف, پاکستان کی ترقی کی طرف, پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی طرف, اس گندی بندوق کو عدلیہ کے کندھوں پہ رکھ کے چلانے کی کوشش مت کرو. عدلیہ کو اپنی سیاست سے دور رہنے دو. عدلیہ کو بھی یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آج یہ ان کو اگر استعمال کرے گا تو کل یہ اسی عدلیہ کو گلی چوکوں چوراہوں میں گالی نکالے گا. یہ اس کا ٹریک ریکارڈ ہے. اور پھر آپ بات سنیں, جب منہ کھولتا ہے تو غلاظت ٹپکتی ہے. کیا اس طرح کا؟ میں دوبارہ سے آج یہ بات کہتی ہوں کہ جب تک عمران خان اس سیاست میں ہے, پاکستان کو لکھ کے دیتی ہوں, جب تک اس کی گھیراؤ جلاؤ کی سیاست کو روکا نہیں جاتا, پاکستان 1 انچ بھی ترقی نہیں کر سکتا, پاکستان 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. اور یہ جو کہتا ہے نا ہمارا تو پرامن مارچ تھا, تو میں تو اس لیے وہاں سے بھاگ گیا, چلا گیا, کیونکہ مجھے نظر آ رہا تھا کہ لوگ جو ہے وہ یہاں لڑائی ہو جائے گی, خون ہو جائے گا. بھئی اور کتنی لڑائی ہونی تھی؟ پورا اسلام آباد, پورا دارالخلافہ پاکستان کے وفاق کی علامت کو آپ نے آگ لگا دی. اس کے پیچھے اور کیا بچتا ہے؟ کبھی کسی نے جنگوں میں بھی درختوں کو آگ نہیں لگائی. جب درخت جلے تھے تو میرا دل جل رہا تھا, جب وہ گرین بیلٹس جل رہی تھی تو میرا دل جل رہا تھا. لوگوں کو کہتا تھا میں کتنے ارب درخت لگا رہا ہوں, وہ 1 ارب درخت جو تھے وہ سارے خیبر پختونخوا کے وزیروں کی پاکٹس میں چلے گئے. اور عوام کو کہتا تھا 1 ارب درخت لگا رہا ہوں, پورے اسلام آباد کے درخت جلا دیے, گرین بیلٹس جلا دی. تو وہ اسلام آباد مسلم لیگ نون کا تو نہیں ہے, وہ اسلام آباد حکومت پاکستان کا تو نہیں ہے, وہ اسلام آباد 22 کروڑ عوام کا ہے. وہ پاکستان کی, وہ اسلام آباد حکومت کا نہیں ہے, وہ اسلام آباد پاکستان کی امانت ہے. اور جب تم نے دیکھا کہ لوگ نہیں آئے, تمہیں مسترد کر دیا لوگوں نے, تو تم یہ بہانہ بنا کے نکل گئے اور بعد میں آ کے کہتے ہو کہ ایک چھوٹی سی تقریر کر کے تم دوڑ گئے, اور بعد میں آ کے لوگوں کو یہ کہتے ہو کہ میں نے ان کو روکا ہوا تھا کیونکہ وہاں پر آگ اور خون اور فساد ہو جانا تھا. اس سے زیادہ فساد اور کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد باقی کیا بچتا ہے؟ پولیس والوں کے سینوں میں تم نے کھڑے ہو کے گولیاں ماری, اس کے بعد اور کون سا فساد بچتا ہے؟ تمہارے لوگوں کے گھروں سے اسلحہ برآمد ہوا, اس کے بعد اب کون سا فساد بچتا ہے؟ پورے اسلام آباد میں تم نے آگ لگا دی, اس کے بعد اب کیا بچتا ہے؟ لیکن شاباش ہے پاکستان کے عوام کو کہ انہوں نے اس فتنے کو سب سے پہلے پہچانا. اور پھر کہتے ہیں, کل میں ان کی ایک خاتون رکن ہے, ان کا سٹیٹمنٹ پڑھ رہی تھی, کہتے ہیں ہمارے لیے راستہ کھولے, پھر دیکھیں انقلاب کیسے آتا ہے. انقلاب راستے کھلنے سے نہیں آتا, انقلاب بند راستوں کو کھول کر اپنا راستہ بنا کے آتا ہے. تو اگر یہ کہیں گے ہم نے تو انقلاب لانا تھا لیکن سامنے رانا تھا, رانا ثناء اللہ تو تھا, رانا ثناء اللہ تو تھا, رانا ثناء اللہ رہے گا انشاءاللہ. رانا ثناء اللہ اس دھرتی کا بیٹا ہے. رانا ثناء اللہ کا فرض ہے کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو انتشار, فتنہ اور فساد سے بچائے. تو اگر سن لو نا, تیمینہ آنٹی آپ سن رہی ہیں, وہ کہہ رہے حکیم رانا ثناء اللہ.
رانا ثناء اللہ آج پورے پاکستان کا ہیرو ہے، اور جب آپ کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہو، زیادتی کرتے ہو، ناانصافی کرتے ہو، تو فیصلے آسمان سے آتے ہیں۔ یہ وہی رانا ثناء اللہ تھا نا جس کو تم نے ہیروئن کا جھوٹا مقدمہ ڈال کر اس کے اوپر تم نے اس کو بند کیا سلاخوں کے پیچھے؟ وہ یاد ہے نا کہ جان اللہ کو دینی ہے، اور آج اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آیا تو آج وہی رانا ثناء اللہ ان کے آگے پاکستان کے لیے دیوار بن کر ڈٹ کے کھڑا ہے۔ تو رالے رالے رانا رالے۔ اچھا، اب ایک اور بات، وہ جو میں کل نواز شریف صاحب کو کہہ رہی تھی، میں نے کہا میرے جتنے بھی ماشاءاللہ جلسے ہوئے 50 ڈگریز میں 45 ڈگریز میں دنیا جس طرح نکلی اور جس طرح انہوں نے ہماری بات سنی، ساتھ کھڑے ہوئے آ کے عوام، تو میں سب کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتی ہوں۔ لیکن میں نے کل میاں صاحب کو ایک بات کہی، میں نے کہا کہ کراؤڈ کی طرف سے جتنا رسپانس فرح گوگی کے نام پہ آتا ہے اتنا کسی کے نام پہ نہیں آتا۔ اچھا اب ٹھہر جاؤ، اب فرح گوگی کو نیب نے نوٹس بھیجا کہ جواب دو، یہ لوٹ مار جو تم نے کی ہے اس کا جواب دو، اپنے ذاتی ملازموں کے ناموں پہ، اپنے کوکس کے نام پہ، اپنے نوکروں کے نام پہ۔ تو کل نیب نے کہا کہ فرح گوگی صاحبہ کا جواب آیا ان کے لائر کے ذریعے کہ فرح گوگی صاحبہ تو کوئی پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے، اس لیے ان سے سوال نہیں پوچھا جا سکتا۔ تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ تو پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی، تو پھر اس کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے پہ کس نے بٹھایا تھا؟ پھر اگر وہ پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی تو کس نے اس کو یہ اختیار دیا تھا کہ کروڑوں روپیہ رشوت لے کر وہ لوگوں کی پوسٹنگ، ٹرانسفرز اور تبدیلیاں کرائے؟ کس نے اس کو یہ حق دیا تھا کہ پنجاب کے عوام کا مال بٹور کر وہ سیدھا بنی گالا کی ٹرین پر چڑھائے جو سیدھا اہلیہ محترمہ کے پاس جاتی ہے؟ اور جو کچھ یہ کر چکے ہیں نا، وہ قوم کے سامنے انشاءاللہ ہر چیز آئے گی۔ وہ جو ایک روحانی یونیورسٹی بن رہی تھی اس کے لیے زمین کہاں سے آئی؟ وہ رنگ روڈ کے پاس جو 200 کنال زمین تھی وہ کہاں سے آئی اور کس نے دی اور کیسے اس میں مال بنایا؟ کس طرح پنجاب کے اور پاکستان کے عوام کے حق پہ فرح گوگی نے ڈاکہ ڈالا، اور وہ پیسہ کہاں جاتا تھا؟ سیدھا بنی گالا کے محل جاتا تھا۔ اس بھول میں نہ رہنا، فرح گوگی عمران خان کی اور اس کی پیرنی کی فرنٹ وومن تھی۔ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب لوٹ مار ہو رہی تھی، جب عوام کا حق کھایا جا رہا تھا، اس وقت فرح گوگی آفس ہولڈر تھی۔ اب جب جواب دینا پڑا ہے تو پیچھے چھپ گئے ہیں کہ وہ آفس ہولڈر نہیں تھی۔ مریم نواز کون سی آفس ہولڈر تھی جس کو نیب نے پکڑا؟ کیا مریم نواز وزیر اعظم تھی؟ وزیر اعلیٰ تھی؟ وزیر تھی؟ مشیر تھی؟ کیا تھی؟ صرف اور صرف پاکستان کے لیے کھڑی تھی۔ مجھے میرے باپ کے سامنے یہ بند ہو گیا پھر مائک، ایک منٹ۔ میرا جرم کیا تھا؟ میرا جرم یہ تھا کہ میں نے ظلم اور ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ میں بھی کوئی پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی، تو میں بھی نیب کو بڑے آرام سے یہ کہہ سکتی تھی کہ سوری نیب، میں پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی، میں آپ کا جواب نہیں دے سکتی۔ لیکن میں نے ڈٹ کر نیب کے ظلم کا مقابلہ کیا۔ میں نے 60 دن نیب میں، 57 ڈیز میں نیب میں رہی، سالیٹری کنفائنمنٹ، 24 گھنٹے کمرے میں بند۔ نیب کے مظالم میں نے سہے،
اڈیالہ میں 4 مہینے بند رہی جہاں میری والدہ کی وفات ہو گئی. کوٹ لکھپت میں اپنے والد کو ملنے گئی. ان دنوں میں اپنے والد کی رہائی کے لیے, کیونکہ ارشد ملک صاحب کی, وہ جو جج ارشد ملک مرحوم ہیں, ان کی گواہی سامنے آئی تھی جس سے یہ دنیا کو پتہ چل گیا کہ نواز شریف بے گناہ ہے. تو میں اس کی بے گناہی کے لیے, اس کی جو کورٹ سے ان کی انصاف کے لیے میں جگہ جگہ جلسے کر رہی تھی. تو عمران خان کو تکلیف ہو گئی. میں اپنے والد کو کوٹ لکھپت جیل ملنے گئی. وہاں پر میرے والد کے سامنے انہوں نے مجھے گرفتار کر لیا, اور جس مقدمے میں گرفتار کیا, جس انویسٹیگیشن کے لیے مجھے گرفتار کیا, آپ جانتے کہ 2 سال بعد آج بھی وہ مقدمہ نہیں بنا, کیونکہ بن سکتا ہی نہیں تھا. اقامہ بھی جھوٹ تھا, پاناما بھی جھوٹ تھا, سارے الزامات جھوٹ تھے. آج جو یہ کہتا ہے کہ ساری کابینہ جو ہے وہ ضمانت پہ ہے, تو وہ ساری کابینہ اس لیے ضمانت پہ کہ عمران خان تم نے جھوٹے مقدمات میں ان سب کو انتقام کے لیے اندر کرایا. اور یہ کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے, یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ مسلم لیگ نون نے شہباز شریف سمیت, حمزہ شہباز سمیت, نواز شریف سمیت, مریم نواز شریف سمیت, شاہد خاقان عباسی, رانا ثناء اللہ, احسن اقبال, جتنے بھی, مفتاح اسماعیل صاحب, سعد رفیق صاحب, حنیف عباسی صاحب, امیر مقام صاحب, سلمان رفیق صاحب, یہ سب ضمانتوں پہ ہیں. لیکن یہ ضمانتوں پہ اس لیے ہیں کہ تم نے انتقام پر مبنی جھوٹے کیس ان پر بنائے تھے. اور فخر کی بات یہ ہے کہ ان سب نے سینہ تان کر ڈٹ کر تمہارے مظالم کا مقابلہ کیا. تمہاری طرح نہیں کہ گرفتاری سے چھپ کے بنی گالا میں چھپ کے بیٹھے ہو, خیبر پختونخوا کے وسائل کے اوپر سانپ بن کے بیٹھے ہو. میں نے سنا ہے کہ وہاں پر ٹکے اور سب کچھ چل رہا ہے, کھانا پینا چل رہا ہے, سب تو وہ سب وہاں پر چل رہا ہے, وہ سب خیبر پختونخوا کے عوام کی امانت ہے جس کو یہ بے دردی سے استعمال کر رہے ہیں. ان کے دم پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ حقائق کو جان کے جیو. اور جتنی دن عمران خان آج پشاور کے بنکر میں جا کے گرفتاری کے ڈر سے چھپ کے بیٹھا ہے نا, اور جہاں پوری خیبر پختونخوا کی حکومت اس کی تواضع اور آؤ بھگت میں لگی ہے اور وفاق پہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہی ہے, میں خیبر پختونخوا کی عوام کو یہ کہنا چاہتی ہوں, اور میں غیور پختونوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جتنا پیسہ ان پر خرچ ہو رہا ہے, اگر یہ پیسہ خیبر پختونخوا کے عوام پر خرچ ہوتا, جتنا ٹائم اب کے پی کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں عمران خان بیٹھ کے لگا رہا ہے, اتنا ٹائم اپنے اس پچھلے 10 سال میں اس نے خیبر پختونخوا پہ لگایا ہوتا تو خیبر پختونخوا میں بھی ترقی آج لاہور کی طرح ہوئی ہوتی. بیٹھتے ہیں اگر کہیں جا کر تو خدمت کے لیے نہیں بیٹھتے, تخریب کاری کے لیے بیٹھتے ہیں. اور پھر کل پرسوں میں سن رہی تھی ایک نیا پروپیگنڈا, کیونکہ جھوٹا خط جو ہے اس کا تیا پانچا ہو گیا, جھوٹی سازش کے ڈرامے کا تیا پانچا ہو گیا, مجھے جان کا خطرہ ہے, میں قتل کر دیا جاؤں گا, اس کا تیا پانچا ہو گیا, لانگ مارچ کا تیا پانچا ہو گیا. تو اب ایک اچانک نئی بات آئی ہے کہ حکومت پاکستان نے شاید کوئی وفد اسرائیل بھیجا ہے. 1 منٹ, وہ قطع نظر اس بات سے کہ اس نے کیا الزام دیا ہے, اس کے اپنے لوگ اس وفد میں شامل ہیں جو اس کے فائنانسیئرز ہیں, اس کا حکومت پاکستان سے کوئی تعلق نہیں. حکومت پاکستان آج بھی اپنے فلسطینی بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے, اور اسرائیل سے بات کرنا تو کیا کبھی مڑ کے اسرائیل کی طرف نہیں دیکھے گی. لیکن دوسروں پہ تم الزام لگاتے ہو, تو میں یہ بتا دوں کہ پاکستان میں اگر کوئی واحد شخص ہے جس کے تانے بانے سیدھے اسرائیل سے ملتے ہیں, جس کے خاندانی لنکس اور کنیکشنز اسرائیل کے ساتھ ہیں, اس کا نام ہے عمران خان. اور یہ وہی ہے جس نے پوری دنیا کے سامنے ایک مسلمان پاکستانی کے مقابلے میں جب میئر کا الیکشن آیا لندن کے میئر کا,
اس نے پاکستان کے مسلمان کے مقابلے میں ایک اسرائیلی زیک گولڈ سمتھ کی جو اس کا سالہ تھا، اس نے اس کی کیمپین چلائی. صادق خان کے مقابلے میں اس نے تو میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا، میں دوبارہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ اگر اس قسم کے گھٹیا پروپیگنڈے کی طرف تم آئے بھی نا تو تمہیں ایسا منہ توڑ جواب ملے گا کہ تمہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ. اور آخر میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ میں اپنے خیبر پختونخوا کے عوام سے اس SMT کے ذریعے اور اپنے خطاب کے ذریعے اور پاکستان کے تمام نوجوانوں سے، ماؤں سے، بیٹیوں سے، بہنوں سے، بزرگوں سے، بھائیوں سے میں یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ ایک شخص جو پاکستان کی ترقی، پاکستان کی سالمیت، پاکستان کے سکون، پاکستان کے چین پر حملہ آور ہے، اس شخص کو اس کا عبرتناک انجام تک پہنچائیں. تو یہ میری SMT جو ہے یہ KPK میں واپس جا کے یہ اپنا میسج اپنے گلیوں میں، محلوں میں دے گی، اور جتنا اس نے پاکستان کی معیشت کا اور پاکستان کے ہر شعبے کا نقصان کر دیا ہے، ہماری معاشی اقدار کا نقصان کر دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، قرآنی آیات پڑھ کر یہ عورتوں پہ جملے کسنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کے لوگ کنفیوزڈ ہیں اس کے لوگ کہ اسلامک ٹچ دینا ہے کہ میوزک کا ٹچ دینا ہے کہ کیا ٹچ دینا ہے. تو مذہب کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرنے والا، مذہب کو اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف ہتھیار بنا کے استعمال کرنے والا، اس سے زیادہ بڑا خطرناک شخص اور فتنہ پاکستان میں ہو نہیں سکتا. تو سب مل کے یہ فیصلہ کریں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کے، اتحادیوں کی حکومت کے، شہباز شریف صاحب کی حکومت کے ہاتھ مضبوط کریں گے. میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ پاکستان میں امن ہوگا، سکون ہوگا، چین ہوگا، حکومت کو کام کرنے دیا جائے گا. تو انشاءاللہ تعالی نواز شریف کی سربراہی میں شہباز شریف جیسا وزیر اعظم ہمیں ملا ہے، ہم انشاءاللہ تعالی چند ماہ میں پاکستان کو ان بحرانوں سے نکال کر لے جائیں گے. شکریہ. اب اس کے بعد سوشل میڈیا کی جو ہم نے میٹنگ کرنی ہے وہ عالمگیر آپ آئیں اور اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ بتائیں، اور اس کے بعد ہم اس میں فیصلہ کریں گے کہ اس کو اور بہتر کیسے کرنا ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. مریم نائب صدر مسلم لیگ نون مریم تقریب سے خطاب کریں تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کی مسلح تحریک دہشت گردی سے زیادہ خطرناک ہے. عمران خان اور اس کی جماعت نے سیاسی جماعت کا نقاب اوڑھ رکھا ہے. عمران خان دہشت گردوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے. ہم نیا رد الفساد